بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈی کنسلٹنٹ آپ سب لوگوں کے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ بھائی، مالک کا بے انتہا کرم ہے۔ سر تھینک یو، آپ نے وقت دیا۔ سر پی ٹی آئی نے پشین میں جلسہ کیا، جلسوں کا ایک آغاز ہو گیا، ایک گرینڈ الائنس بنا ہے پی ٹی آئی کا وحدت المسلمین کے ساتھ۔ محمود اچکزئی صاحب شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی شامل نہیں ہوئے، اور سنی اتحاد کونسل بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ جلسوں کا آغاز ہو گیا، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ اب یہ کارواں بیسیکلی میں پریڈکشن لینا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی پہ رکے گا یا حکومت کے خاتمے پہ رکے گا؟ دیکھیں، آئی کے نے تو آنا ہی آنا ہے۔ آئی کے کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ میں نے بار بار آپ سے عرض کی کہ سوئفٹ موو نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی پولیٹکس میں سوئفٹ مووز نہیں ہیں۔ بالکل نومبر، میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، کریڈٹ لینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن صرف یاد دہانی کے طور پہ میں ریپیٹ کا بات کرتا ہوں کہ نومبر 2024 سے پہلے کسی بھی طرح کی پولیٹیکل سٹیبلٹی مجھے نظر ہی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جب آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئی کے باہر آ کے بہت ٹال اینڈ اسٹرانگ کھڑا ہوگا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جو موجودہ سینیریو میں نمبرز کی بات کروں، نمبرز میں مجھے نظر ہی نہیں آتی جب تک آئی کے لیڈنگ پوزیشن میں نہیں آتا، پولیٹیکل سٹیبلٹی تو نہیں آتی، جو مرضی کر لیں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں سینیریوز کو اگر ملا کے دیکھیں تو یہ جو تحریک ہے اس نے کامیاب تو ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تحریک ڈیلے کا شکار ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس تحریک میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اس تحریک کے اندر کچھ چیزیں بدل سکتی ہیں، لیکن یہ چلتی رہے گی، رکے گی نہیں۔ اس کے ساتھ پبلک جڑتی جائے گی، اس کے ساتھ سوشل سیکٹرز جڑتے جائیں گے، چیزیں آہستہ آہستہ موو لیں گی۔ اور میں پھر آپ کو یاد کرا دوں گا، میں نے عرض کی تھی کہ مئی کے بعد، اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ سیکنڈ ہاف آف دا 2024، ٹھیک ہے، جولائی بہت اہم ہے۔ جون اور جولائی، یعنی مئی کے بعد جون اور جولائی 2 مہینے بڑے اہم ہیں۔ میں اہم نہیں، مئی تو خیر ہے ہی ہے، اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو دیکھیں کہ لمحہ سر دیکھیں، اس کو جو سچویشن چل رہی ہے، انرجی تو ہر دم بدل رہی ہے نا، بالکل، انرجی تو ہر دم چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، علامہ صاحب نے ایسے تھوڑی کہا تھا۔ انرجی تو اسی اللہ کے ایسنس کا نام ہے نا، جس میں اس نے کن کہہ کے کائنات بنائی ہے۔ وہ کن فیکون کی تاثیر تو آج تک کائنات کے کण کण میں رواں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کسی کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کسی کے اوپر، تخلیق تو صرف اللہ کرتا ہے نا، مسبب الاسباب تو صرف اللہ ہے۔ تو اسباب بن رہے ہیں۔ اپریل کا تیسرا ہفتہ، میں پہلا اور چوتھا میں نے شاید عرض کیا تھا، تیسرا اور چوتھا اس وقت بہت اہم ہے۔ مئی کا دوسرا تیسرا ہفتہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جون اور جولائی میں تو آپ سمجھ لیں کہ رولر کوسٹر سچویشن ہے، اچھا، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مئی جون جولائی تو اس وقت رولر کوسٹر نظر آ رہا ہے مجھے حالات میں، جیسے وہ زلزلے کے جھٹکے آتے کچھ ہیں نا۔ بھی، ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئی کے نے آنا ہی آنا ہے۔ آئی کے وڈ بی اسٹینڈنگ ٹال، آئی کے وڈ بی دا لیڈنگ لیڈر آف پاکستان۔ ابھی بھی لیڈر آف پاکستان تو ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی ہی وڈ بی لیڈنگ دا پاکستان، اور چیزیں بہت تیزی سے بدلیں گی۔ عمر ایوب صاحب بھی آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور اگلا دور پی ٹی آئی کے۔ ہونا ایسے ہی ہے، نمبر تو یہی کہہ رہے ہیں، آگے پتہ نہیں، خواہشات سب کی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ میں اگر تجزیہ پولیٹیکل بنیادوں پہ یا حالات حاضرہ دیکھ کے کرنا شروع کر دوں نا، تو پھر مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ کام کوئی اور کر لینا چاہیے۔ آئی کے عام آدمی نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا کوئی فین ہوں، اس کا ذائچہ عام آدمیوں والا ذائچہ ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جتنی اسپرچل پاورز ہیں، میں نے بارہا آپ کو اتنا عرض کیا کہ یہ اسپرچل پاورز کسی کی مرضی سے نہیں چلتی، نہ کسی بابے کے، نہ کسی پیر کے، ایون یہ ڈیوائن پاورز جو ہیں یہ بعض اوقات انبیاء کی مرضی سے بھی نہیں چلتی، یہ صرف اور صرف اللہ واحد کارساز کے اپنے ہاتھ میں، وہ جس کے ساتھ چاہے لگائے۔ اس نے لگائی ہوئی ہیں
تو ایسے ہی نہیں ہے. مجھے اتنا پتا ہے جتنا کہ میں نے فقہ پڑھی ہے, جتنا کہ میں نے یہ تصوف پڑھا ہے, اللہ بغیر کسی پرپس کے کوئی کام نہیں کرتا. بالکل. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرپس ہے. پرپس واضح نہیں ہے, وہ اللہ جانے, اس کا کام جانے, لیکن پرپس ہے اور کوئی گریٹر پرپس ہے, اور یہ کچھ نہ کچھ کلینزنگ ہو رہی ہے, اور یہ ہونی ہے. وہ جو امت مسلمہ کی ایک آواز بند ہو گئی ہے, گلا گھٹ گیا, گونگی ہو گئی ہے وہ آواز مکمل طور پہ, نہ وہ اسرائیل کے حق میں اٹھتی ہے نہ کسی اور کے حق میں اٹھتی ہے. وہ آواز کبھی نہ کبھی تو جاگے گی. ہو سکتا کسی آپریشن کے بعد جاگے, اچھا. لیکن کبھی نہ کبھی وہ آواز تو جاگے گی. جس طرح جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا مقدمہ لڑا گیا, جس طرح اسرائیل کی آواز گونج رہی تھی, جس طرح مطلب اسرائیل کے خلاف آواز گونج رہی تھی, جس طرح کشمیر کی آواز گونج رہی تھی, فلسطین کی, یہ ساری یہ آواز بند ہو گئی ہوئی ہے. یہ آواز بند کرانا ہی مقصد تھا. عمران خان, آپ کو ویسے میں انرجی پیٹرن سے ہٹ کے بات کر لیتا ہوں ایک, آپ کو لگتا ہے ویسے عمران خان نے جو تقریر کی اس کے بعد دنیا ہلی اور عمران خان صاحب اس کا مشکل وقت اسی وجہ سے گزار رہے ہیں؟ سر ایسے ہی ہے, ہر چیز کی قیمت دینی پڑتی. جس اسٹریچر کا وہ لیڈر ہے نا, اس اسٹریچر کے لیڈر عموماً نہیں آتے دنیا میں, بند ہو گئے. یہ اپنی طرز کا آپ ہی آدمی ہے. اچھا, جیسے وہ کچھ موبائل ماڈلز نئے آ جاتے ہیں تو پچھلے بند ہو جاتے ہیں. سر ہن مینوں لگدا ہے سیاست دے بھی پچھلے ماڈل سارے بند ہو جانے. اچھا, مینوں لگدا ہے, پتہ نہیں, اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. وہ میں اس قسم کی بات کر دیتا ہوں تو پھر میرے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ساڈی گل نہیں کرتے. میں کیا کروں تسی تھوڑی جی کر لیا کرو نا. سر جی میں اپنا کام دیانتداری نال کرنا ہے. میں اللہ نو جواب دینا کہ یاراں سجنا نو جواب دینا. یاراں سجنا نو تے میں 2-4 ڈنر کرا کے تے میں سیٹ کر ہی لاں گا, اللہ نہیں سیٹ ہونا. بالکل ٹھیک. جعفری صاحب, عمران خان صاحب نہ ڈیل کر رہے ہیں نہ کسی کی بات سن رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کوئی گیم پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر وہ بہت شاندار آدمی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے. اب اس کو ایسے لیں, میں بالکل تصوف تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے, اس کو ایسے لیں کہ فقیر یا جو ہے وہ بزرگ جو اولیاء یا جو کچھ بھی تھے, جب جاتے تھے نا جنگلوں میں علیحدہ تنہائی میں, تو ان کو موقع مل جاتا تھا اللہ کے ساتھ یکسوئی کا. اللہ نے انہوں جنگلاں چ نہیں بھیجیا, جیل چ بھیج دیتا ہے. اچھا, بالکل. اس کو یکسوئی کا, تنہائی کا, اللہ کے ساتھ بات کرنے کا, کنیکٹیوٹی کا موقع دے دیا ہے. کہاں سے سوچتا ہے. میں پھر کہتا ہوں, حدیث جو ہے نا وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لفظ ہے نا وہ بہت پاورفل ہے. رسالت مآب کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, متواتر اسناد کے ساتھ حدیث ہے. ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کے اوپر حاشیہ بھی لکھا ہوا, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بالکل. تو وہ جو ویژن ہے نا, مجھے بار بار وہی لگتا ہے کہ اتنی بڑی ڈیوائن پاور, وہ کہیں اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے, اندر جیل سے بیٹھا ہوا. وہ وہاں سے پلان کرتا ہے جہاں سے دنیا سوچ رہی ہوتی ہے. وہ وہاں سے آ کے گیم چینج کر دیتا ہے جہاں پہ لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. یہ کوئی نہ کوئی تو اس کے ساتھ ہے, کوئی نہ کوئی تھنکنگ پروسیس اتنا براڈ, کوئی نہ کوئی ایکسیپشنل تو وہ ہے. اس کے مطلب اس کے جو ہے نا سب سے زیادہ ورسٹ دشمن ہے, وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہی از ایکسیپشنل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں عمران خان کے دشمنوں کی سوچ ختم ہوتی وہاں سے عمران خان کی شروع ہوتی؟ شاید یہی ہے, اسی طرح کی ملتی جلتی بات, اسی طرح کی بات ہے. کہاں سے شروع کرتا ہے وہ پیچھے کوئی اور ہے نا, اس کی اسپرچل پاور. بالکل سمپل مومن دیکھیں, ایوری سنگل پرسن ہیز گرے ایریاز ان دا لائف. میں انتہائی گناہ گار آدمی ہوں, اور آپ تو شاید میرے سے بہت زیادہ نیک آدمی ہوں گے, لیکن جو ایک میں اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے, عمران خان کی زندگی میں بھی گرے ایریاز رہے ہیں. اللہ جب چاہے, جس وقت چاہے, جسے چاہے ہدایت دے دے. ہم کون ہوتے ہیں؟ بالکل. اگر اللہ کائنات کے سب سے بڑے گناہ گار کو بخشنا چاہے, ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کو جا کے کہیں کہ نہیں اینو نہیں بخشنا؟ قاعدے کلیے دے مطابق ہے نہیں بخشیا جاتا. بالکل. اللہ کل شیء قدیر ہے, جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے دے, دے دے. بالکل. ہم اس کے آگے کھڑنے, جی یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا, اس کی زندگی میں یہ ہے. تو سر میری بھی زندگی ہے,
ایسی باقی لوگوں کی زندگی میں بھی ہے. گربان میں کوئی نہیں سر جانتا. ایسے ہی ہے نا. ایسی صرف اتنی کوشش کرنی چاہیے. میں اپنی ذات تک کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے جب جائیں نا تو کم از کم جو سر اٹھا کے بات نہ کر سکیں تو شرمندے بھی نہ ہوگا. اچھا مالک. بالکل صحیح فرمان. عمران خان صاحب کے حوالے سے میں اور پی ٹی آئی کے حوالے سے میری آخری کوشچن بھی اور پریڈکشن نون لیگ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو سکتا سر اگر ختم ہوئی ہوتی تو فارم 47 کی ضرورت پیش آتی. نہیں اس وہ کا جواب میرے پاس ٹیکنیکلی تو بالکل انرجیز کو میں سمجھا سکتا ہوں. مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ پی ٹی آئی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. پی ٹی آئی بہت اسٹرانگ ہے ایز این پارٹی, بہت اسٹرانگ ہے. مشکلات آ جاتی ہیں. گرہن بڑے مطلب سورج کو گرہن لگ سکتا ہے, چاند کو گرہن لگ سکتا ہے, تو کسی بندے کو بھی لگ سکتا ہے. کوئی گل نہیں. بالکل اس وقت شاید آئی کے کا گرہن کا ٹائم ہے, لیکن جب وہ اس گرہن سے نکلے گا تو اس کی چمک, اس کا سپارک, اس کا جو ہے وہ کانفیڈنس وہ دیکھنے والا ہوگا. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ پارٹی کے اندر بھی میں نے آپ کو بار بار کہا کہ اس وقت کلینزنگ ہے. پارٹی کے اندر آج بھی بہت سارے, ایک نہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ٹھیک ہے جو ملٹی فیسٹڈ ہیں, دونوں طرف کھیل رہے ہیں. بے نقاب ہو جائیں گے جلد. وہ ہو جائیں گے. آئی کے کا ویژن بہت اسٹرانگ ہے, اچھا وہ کر لے گا. وہ نو آندا ہے. ٹھیک ہے سید حیدر جعفری صاحب آپ نے وقت دیا. ویورز سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے انالیسس سنے, ان کے ویوز سنے. جس خود اعتمادی سے یہ بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو ان کا انداز گفتگو بہت پسند ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹ کیجیے گا, اور اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور جعفری صاحب کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.